سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک صاحب حضرات پڑھیں تاکہ برکت حاصل ہو جائے صلاۃ و سلام علیکہ یا درود پاک پڑھیں سارے حضرات درود پاک پڑھیں برکت کا کام ہے سب پڑھیں زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے لٹ گیا جسے جب سے غازی کے زمانے وفا دیکھی ہے لٹ گیا جسے محمد کی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر القدر بالقمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک صاحب مختصر ہزار بار بشوی امدہن جمش کو گلاب خلوص نامے تو گفتن کمال بید حفیظ نماز اچھی زکاة اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا کسی غیر سے کام
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تمام تعریفہ حمد ثناء اللہ جل مجدوب واسطے جڑا کائنات دا خالق و مالک وحدہ لا شریک ہے، اور ذات و صفات کے اندر کوئی اور شریک نہیں، پوری کائنات اللہ رب العزت دی محتاج ہے، اللہ دی سونی ذات کسی دی محتاج نہیں، درود لامحدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا دو جہاں سرور کون مکان نہیں جرداباں خواجہ گنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس و پہتر پاک بارگاہ دے اندر ادب نال پیش کرنے تو بعد آئی دیئے خوبصورت محفل پاک میاں ساجد صاحب دی طرف سجائی گئی، تسی سارے دوست حاضر خدمت ہو گئے حضور دے محفل دے اندر، سارے علماء حضور دے سنا خان سارے تشریف فرما ہو گئے تے بندہ نجیر بھی حاضر واسی حاضر خدمت ہویا ہے تے حضور دا ذکر کرنا ہے تے انج نہیں کرنا کہ جیوے ایسا لوگ اپنے ذاتی فنکشن دے وچ بیٹھے ہونے ہیں، بلکہ سرکار دا ذکر انج کرنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سانو ملاحظہ فرما رہے نے، سرکار سانو ویکھ رہے نے، تے جدو بندے دا ایمان تے عقیدہ ہو جائے نا کہ میری سرکار مینوں ویکھ رہے نے، تے پھر بندہ ادب دے نال بیٹھدا بھی ہے، بولدا بھی ہے، گفتگو بھی کردا ہے کہ میں حضور مینوں ملاحظہ فرما رہے نے، تے جدو اس عقیدے دے بندہ کاربند ہو جائے انشاءاللہ پھر سرکار دی محفل ہو جائے گی کہ سرکار دا جڑا بندہ بھی ذکر کرنے والا ہوئے سنن والے اپنے آقا مولا دا ذکر سن کے تے جھوم جاندے محبت رکھو سبحان اللہ۔ جنہ کہ بھائی ساجد نے مینوں آرڈر آیا تے میں انہی کی گفتگو کرنی ہے، انہی گفتگو دے اندر تساں تھوڑا ہلچل کرو تاکہ اگلے نعت خان بھی تے علماء بھی نے محبت سارے گج کے آخری بندے تک ہر بندہ جڑا سرکار دی محفل وچ آیا ہے میاں صاحب کو راضی کرنے واسطے نہیں بلکہ آمنہ دے لال نو راضی کرنے واسطے آیا ہے، تو گج کے کہو سبحان اللہ ذرا حضرات گرامی توجہ فرمانے امام الانبیاء دے غلام اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب دی شان دے وچ پورا قرآن نازل فرمایا ہے، اگر اساں قرآن دی الحمد لے کے والنازلین تک اللہ کا قرآن پڑھ دے رہی ہے، اللہ دی عزت دی قسم قرآن دی آیتاں ختم ہو جان گیا لیکن میرے آقا دی نعتاں نہیں ختم ہو گیا کیونکہ میرے مصطفیٰ دا ذکر اللہ نے پورا قرآن نعت مصطفیٰ بنایا ہے، اس وجہ میرے مصطفیٰ اگر مکے دے اندر پڑھ اللہ قرآن دے اندر فرماندے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد اللہ دے نبی اگر مدینے دے وچ اللہ دا قرآن مدینے وچ نازل ہوندا ہے، اگر میرے مصطفیٰ کریم اگر کسی جنگ دے میدان وچ ہو اللہ دا قرآن میدان جنگ وچ آندا ہے، اگر میرے نبی اماں عائشہ سے گزرے پاک جگہ اللہ کا قرآن اتھے نازل ہوندا ہے، جتھے جتھے میرے نبی نے عطاواں وکھائیاں نے اللہ نے قرآن دیا آیتاں بلائیاں نے میاں محمد بخش دائی فرماندے نے آ فرماندے نے شفا مدہ غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں تاج دارے ختم نبوت
اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کے اندر تیرے تے میرے پیارے آقا دی نعتاں بیان کی دیا جنین آیا کریمہ بڑی مشہور آیا کریمہ ہے اللہ فرماتا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ فرمایا تاڑے کول اللہ دا نور آ گیا نالے چمکتی ہوئی روشن کتاب آ گئی تفسیر جلالین دے مصنف جی درشن جامی دے اندر علماء کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ مصنف لکھ لے اس نور تو مراد تیرے تے میرے نبی لجپال دی ذات ہے وہ کتاب مبین تو مراد اللہ دا قرآن اج کہلو اللہ رب العالمین نے نور بھی بھیجیا اللہ نے کتاب بھی بھیجی اور آج سنی اپنا گھر سجا کے اپنی گلی سجا کے اپنا محلہ سجا کے دنیا میں پیغام دیتا ہے اور جدے وال کوئی مہمان آوے وہ بندہ سیلیبریٹ کرتا ہے وہ بندہ خوشی کرتا ہے آج ساڑھے وائر ساڑھے نبی آگے ساڑھے لجپال آگے ساڑھے آقا آگے اللہ نے سانو عطا کیتا ہے اللہ دا قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا فرمایا سب مومنات احسان کر چھڑیا جنا مومنات احسان ہوئے انہاں دیا مسجدوں بھی چمکن گیا انہاں دے گھر بھی چمکن گئے انہاں دے جناب سینے بھی چمکن گئے یہ دنیا نے پیغام کی دیں لگے یہ کوئی پیغام دیں گے نور اصلی چمے گیا غائب ہمیرا ہو گیا جنہی زبان سلامت بندہ کرے نور اصلی چمے گیا غائب ہمیرا بھائی ساجن اگر پوچھا جاوے گلی کیوں سجائی ہے یہ محلہ کیوں سجایا ہے ساؤنڈ سسٹم والا کیوں بلایا ہے علماء نے کیوں بلایا ہے وہ کہتے لوگوں نے دعوت دے گے انہوں نے کیوں کٹھا کی جائی انہوں نے ایک جواب آئے گا کملی والا گیا کملی والا نعرہ
کون ایڈا جذباتی ہو رہے گل پھر ہی بنتی ہے سرکار کی بارگاہ نمازاں روزے تے صوم صلاتاں نہیں ویکھیاں جاندیاں غازی المدین کسی مسجد دا مصلی دا امام نہیں سی حضرت غازی ممتاز قادری کسی مسجد دا امام نہیں سی لیکن عاشق رسول ہویا فنا فی اللہ فنا فی رسول کے درجے تے فائز ہو گیا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی غازی المدین کی ملاقات واسطے میاں والی کی جیل میں گئے نا آپ نے فرمایا غازی تیرے مقتلہ کو قربان چاہیے آپ نے فرمایا غازی 10 کو میرے لائق ہوئے اگر سرکار اگر سورہ یوسف کی تلاوت کر کے سنانے ہو میرے کلیجے ٹھنڈ بہ جائے گی خواجہ قمر الدین سیالوی نے آپ نے فرمایا قرآن میں پڑھ کے سنا دینا قرآن پڑھنا شروع کیتا غازی المدین نے چند لمحے کے بعد اگر سرکار اگر گستاخی معاف ہوئے ایک گل کرنا چاہنا فرمایا بیٹا بول اگر سرکار تسے قرآن پڑھ رہے ہو اس جگہ کے زیر پر چھٹی گئے اتنے صبر ہے اگر اچھا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی جڑا گولڈے دا بھی پیر کھانا ہے قرآن کی تلاوت اسے طرح کی تھی چند لمحے دوسرے خواجہ قمر الدین سیالوی نے غازی المدین میں فٹ ہو گیا اگر سرکار اتنے مد کرنی سی اتنے الفاظ بھی تھوڑی کی کمی بیشی ہو گئی حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی سیال شریف کا لانا قرآن بند کر دیتا اگر المدین ایک قائدہ جواب دے دے تو نے قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھیا تو نے قرآن دا حافظ بھی نہیں تو نے قرآن دا قاری بھی نہیں لیکن دستے صحیح ایک قرآن دیا غلطیاں کہنے پڑھن لگ پہ علم و دین بول کے کہن گئے حضور معاف کرے آجے تسا قرآن پڑھیا پیر پٹھان سرکار کو تسا قرآن پڑھیا سیال شریف سے مخدم کے قالی کو میں قرآن پڑھیا ہے قرآن والے کو میں قرآن پڑھے محمد یا آقا جے آقا پاک پڑھے اور جڑا آقا دی بارگاہ جے مقبول دے محبوب ہو جائے نا ادا قرآن کا جی غلط نہیں ہو سکتا تسا قرآن اپنے استاد کو پڑھے میں قرآن کائنات معلم کو پڑھے تاج تارے ختم نبوت تاج تارے ختم نبوت تاج تارے ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 قرآن آقا دی بارگاہ جو پڑھنے ہوئے نا خدا دی عزت کی قسم ہے انہوں کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا اگر آج تک ملا مولوی طارق مسعود کی شکل کے اندر میرے مصطفیٰ سے لقب امید ہوتے اعتراض کر دیا ہویا کہ صحابہ دی قرآن کی کتابت ہوتے اعتراض کر دیا ہویا اگر زبان درازی کرے خدا دی عزت کی قسم ہے وہ جڑا آقا کے بارے میں پاوے بریلوی ہوئے پاوے دیوبندی ہوئے پاوے شیعہ ہوئے اہل حدیث ہوئے وہ جڑا آقا کے بارے زبان درازی کرے گا مصطفیٰ کے دیوانے وہ زبان کتی جو کھچ گئے بات سن دے گے اور دنیا لو نشل گے ایسا سارے آنو دائی بن لیا جڑا آقا لو ملنا ہوئے پاوے پیر ہوئے پاوے سید ہوئے فقیر ہوئے جڑا آقا کا بے ادب ہو جائے ایسا وہ دے نال تعلق نہیں رکھ دے ایسا آخریا التاز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے جو امی لقبی ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے ہر ایک کی قسمت میں کہا ہے دیدار مصطفیٰ ابو جالوں کو تو محبوب دکھائے نہیں نہ جاتے اگر تینوں امی لفظ سمجھ نہیں آئی جتا دنیا جو کوئی استاد نہ ہوئے دنیا جو پڑھیا کسے کو نہ ہوئے بلکہ رب کو ہوئے الرحمن اللہ والقرآن خالق الانسان اللہ والبیان رحمان دی پاک
لجپال آقا دی ذات ہے غازی کہو سبحان اللہ یا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ احمد مجدہ احمد مجتبہ آمنہ کا لاڈلا شاہ ہر فیصلہ تاج دار انبیاء ہے حبیب کبریا ہے حبیب کبریا آسیوں کا آسرا آسیوں کا آسرا آسیوں کا آسرا دل کرتے ہو اپنی زبان لمبی کر کے میرے مصطفیٰ سے میری زبان درازی کرے ہو نہیں سکتا کیونکہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا تو سب کچھ گنبد خزرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے یہ بتلا دو ان گستاخان نبی کو کہ غیرت سنی زندہ ہے نبی کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے علم و دین ہوئے تو ساٹھے بچوں ہوئے تبلیغاں سارے کرتے رمضان سارے پڑھ دے قرآن سارے پڑھ دے لیکن جدوں بھی غازی بنتا ہے تو اہل سنت چوں بنتا ہے یا رسول اللہ کہنا نہیں بنتا ہے اجرا ان سراتے بیچے غازی سید خان سرحدی وہ بھی بڑے لوگوں نے پیر لاؤن کی کوشش کی تھی وہ جی ساٹھے مسلک نہ چل لے کے میں کیا لانا قربانی ہوتی قبول ہوئی ہے جنہوں آمینہ دلال قبول کر لگے علامہ اقبال نے غازی علم و دین قبل چلاؤں دیا ہویا علامہ اقبال بولے اسی آکھیا آساتے گلہ ہی کرتے رہ گئے ترخانہ دا پتر بازی لے گیا ہے جنہوں سرکار قبول کر لیں وہ دی حاضری ہوتی ہے واپس نہ چلا کرو سبحان اللہ حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا آخری بات ہے کرنا چاہنا جدوں تیرے تو میرے نبی لجپال دے ذکر کی گل ہوندی ہے اس وقت دنیا آخری ہے اے میلاد تے پارا نو نہیں ہویا اے تے جناب پارا نو وفات ہے میں کیا تساں دس دو میرے آقا دا میلاد کس دیاڑے ہویا اے جی ایک روایت 8 دی ہوندی ہے ایک روایت 11 دی ہوندی ہے ایک روایت 17 دی ہوندی ہے میں کیا ملا جی مسجد تیری ہوئے سون بھی ساتھا ہوئے مولوی بھی ساتھے ہو لگے نات دا بھی ساتھے ہو لگے لیکن ترید تیری مرضی کر لے جشن سنے دا منات سہی وہ تو پاوے یارہ نو کر لے پاوے 13 نو کر لے پاوے 7 نو کر لے کرنے والا دے بال لیکن آواز ہوتی ہے اساس کرنے والے نہیں ہے اساس روکن والے تیریاں نسلہ مک جان دیا لیکن آقا دا ذکر نہیں رکے گا اصحابنے مثال تیری جہل بہل بل ہزاروئی میں اے نبی الاول سمائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں لیکن جدو قسمت والا ہو جائے اگر ذکر مصطفیٰ کی توفیق ملتی ہے اگر بدبختی مقدر ہوئے بندہ مکہ چرین والا ہوئے ابو جال کو ابو جال رہندا ہے بندہ مکہ چرین والا ہوئے اتبات شہبہ بن جاندہ ہے لیکن پر رہن والا کوئی یمن دا ہوئے عباس بن جاندہ ہے رہن والا حبشے دا ہوئے بلال بن جاندہ ہے اور بلال نے دسیا ہے ذکر نبی کہنے کرنا ہے امیہ مار دائے امیہ چوٹا لندا ہے امیہ سٹا مار دائے بلال نے جسم لون وال ہو جاندہ ہے یار بھی مشورہ دیندے لے بلال احد نہ اپنا کر احمد نہ پکاریا کر بلال چپ کر جا حکمت عملی کا تقاضا ہے لیکن بلال کہندا ہے اگر یار دے
یہ صحابہ نے ملاق نہیں کیتا. میں کہا صحابہ نے اپنے ماں کو قربان کر دیتے حضور نے لاتے. ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال غزوہ تبوک کے موقع دے مصطفیٰ کے قدمہ چلا کے آکے سونیا اے مال تے پھر آ جائے گا, سونیا قبول فرما لو. جناب عمر نے اپنے کارتا اپنا سامان لے آگے آمینہ دلال کے قدمہ چے پیر کر کے دسیا کتے کوئی دنیا کا بدبخت اے مایا کے صحابہ نے جناب حضور کا ذکر نہیں کیتا, حضور کا ملاق نہیں کیتا. میں کہتے سے ابو بکر نے اپنا گھر قربان کیتا, اپنا وطن قربان کیتا, اپنا تل قربان کیتا. ابو بکر لائق نہیں سلا سکتے, بیٹا نہیں سی پکا سکتے. اور صحابہ کسے لے اساتے اپنے سکے رشتہ دار بھی مصطفیٰ سے چھڑ دیتے. جناب ابو بکر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر نے مخاطب کر کے بیٹا کر پیا کر دے کہتے بابا فلانی جنگ دے میدان وچ تسا میرے سامنے آئے سو, میں ابو جہل کی طرف لگ گیا سا, تسا سامنے آگے 2 دفعہ آئے, میں اپنی تلوار کا رخ بدل لیا. میں کیا میرا پاپا ہے, میرا والد ہے, ابو بکر نے چاہیے سی آنکھ دے بیٹا تیرا شکریہ, بیٹا تیرا تھینکس, بیٹا تو میری جان بخشی کی تھی لیکن قربان جاؤ ابو بکر کی محبت پہ, قربان جاؤ صدیق اکبر کی محبت پہ. ابو بکر کہتے لے اور پترا کا رسول اللہ دھیان نال اور آج کی دنیا دے ملوندیاں نو پیغام ہے. ابو بکر کہتے پترا اگر ایک دفعہ بھی میری تلوار کھلے تو آ جاندہ میں کلئی سی چھوڑ لا, کیونکہ اساں جنوں بھی منے آئے پاوے پتر ہوئے پاوے باپ ہوئے چاچا تایا تے ماما ہوئے اساں جنوں بھی منے آئے مصطفیٰ بھی وہ چاچا منے آئے. بابا رضی فرامدہ ہوتا سی اپنا تو ساتھا سا اصول زندگی ہے کوثر جو ان سے بیگانہ ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. بابا کہندہ رہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا کسی دہر سے داغ آواز ہوں گی تیرا جنازہ دسے گا للہ الحمد تو دنیا سے مسلمان ہے. بڑے بڑے لوگ ہوں گے لیکن جنازے باپے نشوی دے لوگ آگے سبحان اللہ بیخ سکتے آج بھی بیخ لو. اور حق والے ہم کی نشانی ہے وہ ایتھے رہ کے بھی زندہ لے دنیا سے چلے جان اللہ مزید عزت عطا فرما دیندہ ہے, شانہ عطا فرما دیندہ ہے. اسا تائی کہہ لیا جو میرے آقا قریب نے ملا دیا دریا قریب آ گیا. حضرت بی بی آمنہ فرما دیا نے آپ فرما دیا نے میرے شک میں اشعار کے اندر جدو میرے پیارے محمد آ گئے آپ فرما دیا نے میرے گھر پر قطائی پر